صحیح مسلم کے اندر حدیث کا نمبر ہے 6181. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، اور روایت کون کرتا ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ صدیقہ عتیقہ مرشدہ ممجدہ مقدسہ معظمہ منورہ معطرہ معمبرہ فقیہہ عالمہ مجتہدہ معلمہ امت تاجدار کائنات نبی پاک علیہ السلام کی امت کی معلمہ ہادیہ اور مرشدہ. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ وہ امی جان ہیں ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے مسئلے خلفائے راشدین بھی جا جا کے پوچھا کرتے تھے. خلفائے راشدین بھی ان سے مسئلے پوچھتے تھے. حضور کے صحابہ جب کوئی مسئلہ الجھ جاتا اور سلجھانا ہوتا، وہ سارے کہتے امی جان کے حضور حاضر ہو جاؤ، بتا دیں گی مسئلہ صحیح کیا ہے. اور میرے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا تھا میرا جو دین ہے نا، فرما اس دین کے 3 حصے کرو علم کے، فرما میرے دین کا 2/3 علم وہ تم نے میری عائشہ سے لے لینا ہے. 2/3 میجورٹی، 2/3 اکثریت کس کی؟ فرمایا میرے دین کے علم کی. فرمایا وہ عائشہ سے لے لینا. عائشہ کو رب نے، اور یہاں اس میں کوئی اہل سنت کے بھی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اگر بد مذہب ہے اس کا اعتبار کوئی نہیں ہے. اہل سنت کی 15 صدیوں میں پوری امت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ خواتین میں علم کے میدان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کائنات ہست و بود کی تمام خواتین کے اوپر سرداری کی شان رکھنے والی ہیں. علم کے میدان میں آپ افضل ہیں، سب سے زیادہ شان اور فضیلت والی ہیں. آپ کو سب سے بلند رتبہ اللہ نے علم کے میدان میں عطا کیا. خواتین میں علم میں آپ کے پائے کی کوئی دوسری خاتون نہیں ہوئی، یہ آپ کی شان ہے. انا عائشہ قالت، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال لی رسول اللہ، فرماتی ہیں مجھ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. کب؟ فرمایا فی مارادہی، اپنے علالت میں، اپنی مرض میں، جب حضور کی طبیعت ناساز ہو گئی، محبوب دنیا سے کوچ کرنے سے پہلے جب علیل تھے، ان دنوں میں مجھ سے فرمایا عائشہ ادعی لی ابا بکر و اخاک، جاؤ ابو بکر کو اور اپنے بھائی دونوں کو بلا کے لے آؤ. جاؤ ابو بکر کو بھی بلا کے لے آؤ، اپنے بابا جان کو اور اپنے بھائی دونوں کو بلا کے لے آؤ. حضور کرنا کیا ہے؟ محبوب آپ کی طبیعت اور طبع نازنی اس وقت سخت ناساز ہے. حضور آپ پہلے سے کرب میں ہیں. محبوب کیا ارادہ ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ بلا کر تو لاؤ، عرش والے نے دین کا مالک مجھے بنایا تھا، عرش والے نے اپنا سارا دین میرے سپرد کیا تھا. اللہ رب العالمین نے اپنا دین اسلام اور اس میں جو کچھ ہے وہ میرے کنٹرول میں دیا تھا. اب میرے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور میں اپنی امت کو اپنے بعد کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، بے آسرا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. فرما میں اپنی امت کو جو وہ بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. میرے بعد اس دین کی نگہبانی کے لیے، اس دین کی نگہداشت کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی رعایت اور خیال کے لیے کسی کو مقرر کرنا ہے. فرمایا عائشہ ادعی لی ابا بکر و اخاک، جاؤ اپنے بابا ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلا کے لے آؤ. حضور کیا کرنا ہے؟
فرما حتی اکتب کتابن، میں باقاعدہ ایک کتاب لکھ کے دینا چاہتا ہوں، ایک کتاب لکھ کے دینا چاہتا ہوں، میں ایک باقاعدہ لیٹر لکھوانا چاہتا ہوں، میں ایک تحریر لکھوانا چاہتا ہوں، لکھ کے دینا چاہتا ہوں۔ اور وہ کون سی تحریر؟ کیوں تحریر؟ فرما فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ، فرما مجھے ڈر ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کر اٹھے گا، کوئی خواہش کرنے والا میرے بعد خواہش لے کے آ جائے گا، کوئی بولنے والا بول اٹھے گا کہ آنا اولا، میں زیادہ حقدار ہوں حضور کے بعد، میرا حق ہے حضور کے بعد، حضور کی سیٹ پر میں بیٹھوں گا، سرکار کا مصلی میرا ہے، حضور کا منبر میرا ہے، نبی پاک علیہ السلام آپ کا جو منصب تھا آپ کے بعد اس پر میں بیٹھوں گا۔ فرمایا مجھے یہ خطرہ ہے کہ کوئی اٹھ جائے گا میرے بعد اور یہ تمنا لے کے آ جائے گا، اور کیا اٹھے گا کہ مجھے دو یہ جگہ۔ فرمایا میں یہ بتا دوں لکھوانا کیا چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ کل جو تمنا کرنے والا کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا، فرمایا اس کی تمنا کو نہیں سنا جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، فرمایا نہ عرش والا مانتا ہے نہ زمین والے مانتے ہیں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو۔ فرمایا تمنا کرنے والا تو تمنا کرے گا، خواہش آرزو کرے گا اور کہے گا بولے گا، لیکن سنو، فرمایا عرش والا خداوند متعال اور یہ زمین پر موجود اہل ایمان، ایمان والے میرے صحابہ، اور ان میں یہ اہل بیت اطہار بھی ہے، فرمایا صحابہ و اہل بیت یہ سب، فرمایا یہ میرے بعد کسی اور کو نہیں مانتے، اگر مانتے ہیں تو صرف ابو بکر کو مانتے ہیں۔